اور غور کیجئے، یہ جو قادیانی ہیں، جو خاتم النبیین کا ترجمہ کرتے ہیں اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، تو یہ ایک فرمان پیش کرتے ہیں آقا علیہ السلام کا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم الانبیاء، اور مولا علی کو فرمایا کہ انتا خاتم الاوصیاء، کہ اے علی انا خاتم الانبیاء، میں خاتم الانبیاء ہوں، آخری نبی ہوں، اور وانت خاتم الاوصیاء، آپ اوصیاء کے خاتم ہیں، میں انبیاء کا خاتم ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ قادیانی کہتے ہیں کہ اگر خاتم کا مطلب آخری ہے تو یہ جو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی انت خاتم الاوصیاء، اگر خاتم کا مطلب آخری ہے، وہ یہ چکر دیتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت علی علیہ السلام آخری ولی ہیں، ولایت تو قیامت تک جاری رہنی ہے۔ تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ خاتم کا مطلب افضل ہے، کہ اے علی میں افضل نبی ہوں، اور اے علی تو افضل ولی ہے۔ خاتم کا مطلب آخری نہیں، کیونکہ ولایت تو قیامت تک جاری رہے گی، علی مولا علی آخری ولی نہیں اگر خاتم کا مطلب آخری کیا جائے۔ پیغام پہنچ رہا ہے؟ تو یاد رکھیے، قرآن حکیم کا یہ اسلوب ہے، بے شمار میں دلائل دے سکتا ہوں اس پر، کہ شخصیت کے لحاظ سے، یاد رہے، شخصیت کے لحاظ سے لفظ کا معنی اور مطلب بدلتا ہے۔ پھر سن لیجئے، مولا علی علیہ السلام علیحدہ شخصیت ہیں، جناب رسالت مآب علیحدہ شخصیت ہیں، گو گھر ایک ہے، اور شخصیت کے لحاظ سے لفظ کا معنی بدلتا ہے۔ کیسے؟ قرآن حکیم میں رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وَمَكَرُوا، یہودیوں نے مکر کیا، دھوکہ دیا، فریب دیا، چال چلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی۔ مکر کا کیا مطلب ہے؟ دھوکہ، فریب، چال بازی۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا وَمَكَرُوا، یہودیوں نے مکر کیا، دھوکہ دیا، فریب دیا، چال بازی کی، اور اسی آیت میں فرما رہا ہے رب ذوالجلال وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالی نے بھی مکر کیا۔ بہت توجہ۔ اب مکر کا جو ترجمہ ہے وہ کیا ہے؟ جھوٹ، فریب، چال بازی، اور یہودیوں نے کیا، یہی ترجمہ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی تو قدوس ہے، وہ جھوٹ سے پاک، وہ مکر سے پاک، وہ فریب سے پاک، وہ چال بازی سے پاک۔ تو شخصیت کے لحاظ سے معنی بدل جائے گا۔ جہاں اللہ تبارک و تعالی کے لیے مکر کا لفظ آئے گا، لفظ ایک ہی ہے، وہاں اس کا مطلب ہوگا اللہ تبارک و تعالی نے تدبیر فرمائی، اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کو اس دھوکے فریب پر سزا دی۔ لفظ ایک ہے، مکر، وَمَكَرُوا، جہاں وہ یہودیوں کے لیے آیا اس کا ترجمہ دھوکہ، فریب، چال بازی ہے، اور جہاں وہ مکر کا لفظ اسی آیت میں رب ذوالجلال کے لیے آیا وہاں اس کا مطلب تدبیر کرنا، انہیں اس دھوکے پر سزا دینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ دھوکے فریب سے پاک ہے۔ اور پھر فرمایا واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر پلاننگ کرنے والا ہے۔ شخصیت کے لحاظ سے معنی بدلتا ہے نا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا رب السماوات والارض، میں زمین و آسمان کا پالنے والا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، میں سارے عالمین کا پالنے والا ہوں، قل اعوذ برب الناس، میں سارے انسانوں کا پالنے والا ہوں۔ اللہ رب ہے۔ ادھر ماں باپ کو بھی کیا فرمایا قرآن میں؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ماں باپ بھی تمہارے رب ہیں۔ کوئی اور اگر آپ کی پرورش کر دے تو فرمایا انہ ربی احسن مثوایا، حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں عزیز مصر نے میرا رب ہے کیا میری پرورش کی۔ تو اب ہر جگہ ایک معنی نہیں ہوگا، جہاں رب کا لفظ شخصیت کے لحاظ سے معنی بدلے گا، رب ذوالجلال کے لیے آئے گا، وہاں مطلب ہوگا حقیقی پالنے والا، رب العالمین،
جہاں ماں باپ کے لیے آئے گا وہاں مطلب ہوگا پرورش کرنے والا. کوئی ویسے آپ کا محسن ہے پرورش کرنے والا، معنی بدل جائے گا شخصیت کے لحاظ سے. اسی طرح سے قرآن حکیم میں بار بار فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب، واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کی ناراضگی سے ڈرو. بار بار فرمایا. کتنی آیات کی تلاوت کروں. تو واتقوا اللہ جہاں اللہ تبارک و تعالی کے لیے آیا وہاں کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی سے ڈرو. اور جہاں واتقوا آگ کے لیے آیا وہاں کیا فرمایا؟ واتقوا النار التی اعدت للکافرین. جہاں واتقوا آگ کے لیے آیا وہاں کیا ترجمہ ہوا؟ معنی بدل گیا. وہاں ہوا واتقوا النار التی، آگ سے بچو. جہاں واتقوا اللہ اللہ کے لیے آیا وہاں ترجمہ اس سے ڈرو، اللہ سے تبارک و تعالی سے. جہاں آگ کے لیے آیا وہاں اسی واتقوا کا مطلب آگ سے بچو. تو شخصیت کے لحاظ سے لفظ کا معنی بدلتا ہے. یہ قرآن حکیم کا اسلوب ہے. ہمیں مسلمانوں کو کوئی چکر نہ دے. میرے آقا علیہ السلام نے جو فرمایا انا خاتم الانبیاء، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں ہے. جہاں خاتم کا لفظ آقا علیہ السلام کے لیے آیا وہاں اس کا مطلب ہے آخری نبی آخری رسول. وانت خاتم الاوصیاء. اور جہاں مولا علی کے لیے خاتم کا لفظ آیا وہاں شخصیت کے لحاظ سے معنی بدل گیا، اور وہاں انت خاتم الاوصیاء کا مطلب ہے سارے اولیاء کا سردار. یہ قرآن کا اسلوب ہے. اور